بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان يريد أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ واقعتاً یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری جہان کی نعمت، پوری دنیا کی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام آپ حضرات نے سنا ہی ہوگا۔ صحیح البخاری ان کی کتاب ہے جس میں تمام احادیث صحیح ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب وہ کسی حدیث کو لاتے ہیں تو حدیث کے اوپر ہیڈنگ لگاتے ہیں، اور اس ہیڈنگ سے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ ثابت کرتے ہیں، اور اس کے ہیڈنگ کو سمجھنا ایک بڑا مشکل فن ہوا کرتا ہے، بہت مشکل بات ہوا کرتی ہے۔ میں نے جو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے، گویا کہ بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث وہی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، انما الاعمال بالنیات۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب عادت ہے کہ ہر حدیث سے کوئی نہ کوئی وہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں، تو اس حدیث کو سب سے پہلے لا کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث کو بیان کیا، اس سے یہ کون سا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جون سا بھی کام کیا جائے، اللہ رب العزت اس کام کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ رہے، لیکن آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کا جینا دوبھر کیا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ ہجرت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ کئی صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو ایک خاتون سے عشق ہو گیا، ایک خاتون سے محبت ہو گئی۔ وہ خاتون بعد میں مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت کر گئی مدینہ کی طرف۔ مکہ کے رہنے والے یہ دونوں تھے، مرد بھی اور عورت بھی، لیکن ہجرت کا جب حکم آیا تو خاتون چونکہ اسلام لا چکی تھی، اس لیے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ اب یہ شخص، روایت میں احادیث میں نام چھپا لیا گیا ہے، نام بتلایا نہیں گیا ہے، چونکہ صحابی ہیں اور صحابیہ ہے، اس لیے نام نہیں لکھا گیا، نام چھپا لیا گیا ہے۔ صرف اتنا آتا ہے کہ وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس شخص نے جو مکہ میں رہ گیا تھا اور جو عشق کرتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ خاتون تو مدینہ چلی گئی ہجرت کر کے۔ یہ پیغام پر پیغام بھیجنا شروع کیا مدینہ کہ مجھ سے شادی کرو، مجھ سے شادی کرو۔ تو اس خاتون نے 2 شرط لگائی کہ میں تم سے شادی کروں گی 2 شرط پر۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہو جاؤ، دوسرا یہ کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ وہ شخص مسلمان بھی ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ صحابہ تو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اور آپ کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اور اگر کوئی شخص شادی کرنے کی نیت سے یا اپنی محبت پانے کی نیت سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے تو ثواب میں دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔
یا اس کی بھی ہجرت اللہ کی طرف سے سمجھی جائے گی؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ پہلے کے لوگوں نے یعنی ان حضرات نے جو میرے ساتھ ہجرت فرمائی ہے ان کا ثواب تو کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو نیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ کسی کی محبت کو پانے کے لیے یا شادی کرنے کے لیے مدینہ نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ مکہ سے مدینہ آ گئے، کیونکہ مکہ میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ اس وجہ سے ہجرت کیا تاکہ میں اپنی محبت پالوں یا میں شادی کر لوں مطلوبہ عورت سے، مطلوبہ خاتون سے، تو اس کی وہ نیت اسی اللہ رب العزت دیکھیں گے، اس کی نیت کو دیکھیں گے اور اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، یعنی ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ مسلمان ہو گیا ہے، اسلام کا ثواب ملے گا، اس کے بعد سے جو وہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہجرت کا جو ثواب ہونا چاہیے وہ ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کی ہجرت شادی کرنے کے لیے ہے، کسی شخص کی ہجرت اپنے عشق کو پانے کے لیے ہے، اپنی محبت کو پانے کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت اس کی محبت ہی کے لیے ہوگی، شادی کرنے ہی کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہجرت نہیں سمجھی جائے گی، لہٰذا اس کو وہ درجہ نہیں ملے گا جو درجہ پہلے کے صحابہ کو ملا ہے ہجرت کرنے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے اور اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے، ہر چیز میں تصحیح نیت ضروری ہے، اور کتاب کے شروع ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا تاکہ طلبہ کو بتلا دے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو بتلا دے کہ پڑھنے کا جو مقصد ہے اور پڑھانے کا جو مقصد ہے اس سلسلے میں اپنی نیت صاف کر لو اور اخلاص پیدا کر لو، کیونکہ اخلاص کے بغیر اور اس نیت کے بغیر دنیا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ رب العزت عمل کو نہیں دیکھتے، نیت کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، عمل کو نہیں دیکھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اپنے ان نیک اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، نیک اعمال کی وجہ سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، نیک اعمال کی وجہ سے کوئی شخص اللہ کی رضا کو نہیں خرید سکتا، جنت کا وہ حقدار نہیں بن سکتا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی نہیں؟ کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا پاؤں پھول جاتا ہے، جب آپ سجدہ میں جاتے ہیں تو پرندہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھ جاتا ہے، آپ تو اتنے اللہ کے نبی ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا لا الا ان يتغمدني اللہ برحمتی، نہیں، اگر اللہ اپنی رحمت تلے مجھ کو نہ ڈھانپے، اللہ اگر مجھ پر رحم نہ کرے تو میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پھر پوچھا کہ کس وجہ سے جنت میں جائے گا؟ کہ اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی اسی پر ہوگی جس نے تصحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا ہوگا۔ ایک سوال آتا ہوگا ذہن میں کہ احادیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ فلاں عمل کرے گا تو انسان جنت میں چلا جائے گا، اور اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ دو طرح کی احادیث آ گئی نا، بعض احادیث میں ہے کہ اگر فلاں عمل کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ محدثین کرام نے، یعنی احادیث کی جو حضرات تشریح کرتے ہیں، ان حضرات نے، ان علماء کرام نے ان احادیث کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ جنت میں داخل تو ہوگا اللہ کے فضل سے، البتہ جنت میں جو درجے متعین ہوں گے وہ عمل کے اعتبار سے درجے متعین کیے جائیں گے، جیسے جنت الفردوس ہے، جنت اعلیٰ ہے، اعلیٰ مقام ہے، یا پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ جنت میں دخول تو اللہ کے فضل سے ہوگا، جنت میں انٹری اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، عمل کے بلبوتے پر نہیں۔
لیکن جنت میں جانے کے بعد جو درجات متعین کیے جائیں گے وہ اعمال کی بنیاد پر متعین کیے جائیں گے. اگر کسی نے زیادہ عمل کیا ہوگا اور اچھا عمل کیا ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا عمل قابل قبول رہا ہوگا تو ان کو اعلیٰ درجہ دیا جائے گا، اور اگر عمل نہیں کیا ہوگا، تھوڑا بہت عمل کیا ہوگا اور اللہ کے فضل سے وہ جنت میں چلا گیا ہوگا تو اس کو نچلے درجہ میں رکھا جائے گا. تو ان دونوں احادیث میں اشکال نہ ہونا چاہیے، سوال نہ ہونا چاہیے، دونوں احادیث کا الگ الگ مفہوم ہے. تو الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ثابت کیا کہ ہر چیز میں تصحیح نیت ضروری ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک عمل جائز ہوتا ہے، ایک عمل واجب ہوتا ہے، ایک عمل فرض ہوتا ہے، لیکن نیت کے گڑبڑ ہونے کی وجہ سے، نیت میں فتور ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل برا عمل بن جاتا ہے اور وہ آخرت والا عمل دنیا والا عمل بن جاتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی ہم کو نمازی کہے یا لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں بھائی یہ تو پکا نمازی ہے. تو دیکھیں کتنا اچھا عمل تھا کہ تمام عبادت کو فرض زمین پر کیا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے عرش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عرش پر نماز کو فرض کیا. حج سے بھی بڑی عبادت، زکوٰۃ سے بھی بڑی عبادت، روزہ سے بھی بڑی عبادت نماز ہے، لیکن اس نماز کو ہم پڑھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اور نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں فتور آ گیا، نیت میں گڑبڑی پیدا ہو گئی، تو یہی نیک عمل ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور ہمارے اس عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. ایک انار کا درخت ہے، ظاہراً لگانا جائز ہے. اگر آپ انار کا درخت لگاتے ہیں اس وجہ سے کہ اس سے جو جوس پیدا ہوگا یا اس پھل کو جب ہم کھائیں گے تو اس سے ہمارے بدن میں وٹامن آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی اور ہم عبادت کریں گے یا نیک عمل کریں گے یا کھائیں گے ہی، تب تو یہ جائز ہے اور ثواب بھی ہوگا. لیکن اگر اسی انگور کو ہم لگاتے ہیں اس نیت سے کہ کسی شراب بنانے والے سے اس کو بیچیں گے کہ جو اس کو ہمیں اچھی قیمت دے گا، تو دیکھیں ایک انگور کا درخت نیت کی وجہ سے اچھا عمل کر رہا ہے، کھانے کے صرف اگر ہم نیت کر لے رہے ہیں تو جائز ہو جا رہا ہے، اور شراب بنانے والے سے بیچنے کی اگر ہم نیت کر لے رہے ہیں تو یہ حرام ہو جا رہا ہے اور درخت کا لگانا ناجائز ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں گناہ بھی لکھیں گے اور ہمیں آخرت میں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو اصل چیز نیت ہے. اخلاص کی وجہ سے اور نیت کی وجہ سے چھوٹا چھوٹا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے اور بڑا بڑا عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے. بڑا عمل دیکھیے، قیامت کے دن آتا ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ رب العزت ایک عالم دین کو بلائیں گے اور اس عالم دین سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے پلیٹ فارم دیا، میں نے تجھے وسائل اور ذرائع دیے، تو تم نے اس علم کو لے کر کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ عالم دین کہے گا کہ میں نے آپ کے علم سے تقریریں کی، بچوں کو پڑھایا، آپ کے دین کو پھیلایا اور فلاں کیا اور ایسا کیا اور ویسا کیا، گنوائے گا جو انہوں نے دنیا میں کر رکھا تھا. اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم دنیا میں یہ سب چیزیں اس وجہ سے کر رہے تھے لیقال انک عالم کبیر، تاکہ دنیا والے تجھے بڑا عالم کہیں. تو دنیا والوں نے تو تجھے بڑا عالم کہہ دیا، اب یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کا پاؤں پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو. اس کے بعد ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے کو، اور اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ اے اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی، قوت دی، باڈی دی، میں نے تجھے صحت دی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے دین کو پھیلایا، تلواریں اٹھائیں، جہاد کیا، اور کیا کیا؟ میں نے اپنی جان تک قربان کر دی آپ کے راستے میں. اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم اس وجہ سے لڑ رہے تھے تاکہ دنیا والے لیقال انک جری، تاکہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں. تو دنیا والوں نے تو تجھے بہادر کہہ دیا، یہاں پر تمہارے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے. فرشتے کو حکم کریں گے کہ اس کا پاؤں پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو. اس کے بعد ایک مالدار کو بلایا جائے گا اور مالدار سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، اور مال بھی ایک طرح کے نہیں دیے، باغات الگ دیے، محلات الگ دیے، روپیے پیسے الگ دیے اور دیگر چیزیں الگ سے دی، تم نے میرا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ آپ نے جو مجھے مال دیا میں نے یتیموں کو دیا، فقیروں کو دیا، مسکینوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، تمام لوگوں کو دیا، اور یہ سب دے کر کے میں یہاں پر آیا ہوں. اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو اپنا مال اس وجہ سے دیتے تھے لیقال انک جواد، تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں،
تو دنیا والوں نے تو تجھے سخی کہہ دیا، یہاں پر تم کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اللہ رب العزت حکم کریں گے کہ اس کا بھی پاؤں پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ حاضرین گرامی، ذرا آپ غور کریں کہ یہ تینوں عمل کتنا بڑا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کو پھیلانا، علم سیکھنا اور سکھلانا۔ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اطلب العلم، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات بیان فرمائی، اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے، کیا جاننے والے یا نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس علم کی اتنی اہمیت ہو، اس علم کا حاصل کرنے والا اگر اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہوتا ہے اور جہنم میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ایک جہاد کرنے والا کتنا بڑا عمل ہے، غور کیجئے کہ جان داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، جان داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا گھر بھی ہوتا ہے، تمام کو چھوڑ کر وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان وہ پیش کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، لیکن نیت میں چونکہ اخلاص نہیں ہے، وہ اس وجہ سے لڑ رہا ہے تاکہ دنیا والے ہمیں بہادر کہیں، دنیا والے ہمیں بزدل نہ کہیں، تو اللہ رب العزت کے عذاب کا وہ بھی مستحق ہوتا ہے۔ ایک مالدار آدمی جو اپنی گاڑھی پسینے، گاڑھی کمائی کو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے پیسہ ویسے تو نہیں آ جاتا ہے، محنت کے بلبوتے پر آتا ہے، پریشانی کے ساتھ پیسے آتے ہیں، اور ان پیسوں کو وہ مدرسوں میں دیتا ہے، بچوں میں دیتا ہے، یتیموں میں دیتا ہے، فقیروں میں دیتا ہے، لیکن نیت میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ تو تین بڑا عمل اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو گیا۔ اور اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر اخلاص ہو تو چھوٹا چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آئیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تقریباً تمام احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 افراد تھے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو۔ بنی اسرائیل میں 3 افراد تھے، وہ تینوں افراد ایک بار سفر کے لیے نکلے، بارش کے آثار تھے، ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی۔ یہ لوگ اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے کہ جب بارش بند ہو جائے گی تو اس غار سے ہم نکلیں گے اور پھر اپنے کام پر جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بارش آندھی اور طوفان میں تبدیل ہو گئی اور بڑے بڑے پتھر لڑکتے ہوئے ادھر ادھر آنے جانے لگے، اور ایک بڑا سا پتھر ان 3 افراد کے غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس میں یہ تینوں چھپے ہوئے تھے جس غار میں، اسی غار کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، آ کر رک گیا۔ اب یہ 3 افراد کیا بلکہ ایک بڑی جماعت بھی اس پتھر کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتی تھی، اتنا بڑا وہ پتھر تھا۔ یہ لوگ پریشان ہو گیا کہ ہم لوگ تو اسی میں مر جائیں گے، ہم لوگ تو اسی میں مر جائیں گے۔ بہت پریشان ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان تو ہمارے پاس ہے، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم کھائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہم لوگ اسی میں مر جائیں گے۔ پھر تینوں نے ایک فیصلہ کیا کہ دیکھیے زندگی میں ہم لوگوں نے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جو صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا، اس عمل کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا مانگیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص نے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ اے اللہ، میں ایک غریب انسان ہوں اور پہلے بھی تھا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی، اس پر میرا دل آ گیا، میری نیت اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی تھی، شادی کرنے کی تھی، لیکن چونکہ میرے چچا بہت مالدار تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کرتے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی ٹھان لی، میں نے اس کو بہلانا پھسلانا شروع کیا۔ میری چچا زاد بہن نے کہا
کہ اگر تم مجھ سے بدکاری کرنا چاہتے ہو تو 100 دینار لا کر مجھ کو دو، 100 دینار لا کر کے اگر مجھ کو دے دو گے تو میں بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد میں کمانے کے لیے نکل پڑا، رات دن محنت کر کے مہینوں کے بعد میں نے 100 دینار اکٹھے کیے اور وہ 100 دینار لے کر کے اپنی چچا زاد بہن کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تم نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط میں نے پوری کر دی، اب تم بدکاری کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ میری چچا زاد بہن نے اس وقت کہا کہ اگر تم میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ تم نے وہ شرط پوری کر دی ہے، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس وقت چاہتا تو زنا کر سکتا تھا، میں اپنے شرط کو جیت چکا تھا، سامنے والی تیار ہو چکی تھی، لیکن میں نے زنا کو چھوڑ دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور یہ بات کسی کو کہنے اور بیان کرنے کے لائق بھی نہیں تھی۔ یہ عمل میں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا اور آپ کے لیے کیا تھا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کے یہاں قابل قبول ہے تو میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی کو دور کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو غار کے منہ پر آ کر رک گیا تھا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ دوسرا شخص کہنا شروع کیا، اے اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، ان بکریوں کو لے کر میں نکلتا ہوں، دن بھر بکریاں چراتا ہوں اور رات میں جب واپس آتا ہوں تو ان بکریوں کو دھوتا ہوں اور سب سے پہلے اپنی ماں کو پلاتا ہوں اور پھر ماں جب پی کر شکم سیر ہو جاتی ہے اور دودھ بچ جاتا ہے تو اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بیوی کو پلاتا ہوں اور بچ جاتا ہے تو میں پی لیتا ہوں، نہیں بچ جاتا ہے تو بھوکے سو جاتا ہوں۔ یہ روزانہ کا میرا معمول ہے۔ ایک بار میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتے چراتے شام ہو گئی، رات ہو گئی، میں لیٹ سے آیا، جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ میری امی سو چکی ہے۔ میں نے اپنی بکریوں کو دوہا، بکریوں کو دوہنے کے بعد دودھ نکالا، میرے بچے بھوک سے تل ملا رہے تھے، پریشان تھے، ابو ابو کر رہے تھے، دودھ دودھ کر رہے تھے، لیکن چونکہ میری عادت یہ تھی کہ میں اپنی ماں کو پہلے دودھ پلایا کرتا تھا، لیکن میں نے ان بچوں کو دودھ نہیں پلایا یہ سوچ کر کہ میں اپنے ماں کو پہلے دودھ پلاؤں گا، اور ماں کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں جگا دوں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ میں دودھ کا کٹورا لے کر اپنی ماں کے سرہانے پر کھڑا رہا، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میری ماں کو جب پیاس لگی تو میری ماں اٹھی اور دودھ بولی، میں فوراً دودھ کا کٹورا ماں کے سامنے پیش کر دیا، میری ماں نے دودھ پیا اور مجھے دعائیں دی، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا اور پھر میں پیا۔ اے اللہ، رات کے 2-3 بجے میرے اس حرکت کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، میں جو کھڑا تھا اور اپنے بچوں کی آہو بکا کو سن رہا تھا اور اپنے بچوں کے رونے کو سن رہا تھا اور دودھ رہتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے رہا تھا، اپنی ماں کو دودھ پلانے کے لیے میرے اس عمل کو دنیا والوں نے کسی نے نہیں دیکھا ہے، یہ صرف آپ نے دیکھا، اور یہ عمل صرف میں آپ کو دکھلانے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے یہاں قابل قبول ہے اور آپ کے یہاں اس کی کچھ حیثیت ہے تو مجھ پر جو مصیبت آئی ہے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر کا ایک حصہ اور ہٹ گیا۔ اس کے بعد تیسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنا شروع کیا، اے اللہ، میں بہت غریب تھا، میرا ایک دوست تھا، اس دوست کو سفر پر جانا تھا، سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے میرے پاس 100 دینار امانت کے طور پر رکھے کہ یہ 100 دینار اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیے اور ضرورت پڑے تو خرچ بھی کر سکتے ہیں اور پھر لا کر کے مجھ کو دے دیجئے گا جب میں مانگوں گا تب۔ وہ دوست سفر پر چلا گیا، برسہ برس تک میں ان پیسوں کو رکھا رہا، وہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے اس کے بعد اس پیسے سے تجارت شروع کر دی، کچھ بکریاں خریدی، بکریوں کے دودھ بیچے، اس سے میں نے کچھ اور جانور خریدے، پھر بہت زیادہ جب پیسہ ہوا تو میں نے زمینیں خریدی، پھر باغات خرید لیے، محلات خرید لیے، بہت ساری جائیدادیں ہو گئی۔ سال کے بعد ایک بوڑھا سوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور واسطہ دینا شروع کیا کہ میں نے برسوں پہلے تمہارے پاس 100 دینار امانت کے طور پر رکھے تھے، تم 100 دینار واپس کرو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں کروڑوں کا مالک ہو چکا تھا، میں چاہتا تو 100 دینار اس کو واپس کر دیتا۔ میں نے اس کو سب کچھ واپس کر دیا اور کہا کہ یہ بکریاں، یہ مال، یہ جائیداد، یہ اونٹ اور یہ گھوڑے اور یہ باغات اور یہ محلات، ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ وہ چوکنا ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں میری ہوں۔ لیکن جب انہوں نے اسے بتلایا کہ تم نے جو 100 دینار میرے پاس رکھے تھے
انہی 100 دینار کی وجہ سے یہ ساری دولت تم دیکھ رہے ہو، یہ سب چیز تمہاری ہے، تم لے جاؤ۔ لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے زبردستی اس کو سب چیزیں سونپ دی، اور جس طرح میں پہلے غریب تھا ویسے میں غریب ہو گیا۔ اے اللہ، اگر میں چاہتا تو ان تمام چیزوں کو اپنے پاس رکھتا، 100 دینار اس کو لوٹا دیتا۔ وہ مجھ سے مانگ بھی نہیں رہا ہے، وہ مجھ سے مانگ بھی نہیں رہا تھا، اور اگر میں چاہتا تو میں اس کو دیتا بھی نہیں۔ دنیا والے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے اور آپ کے لیے میں نے یہ کیا کہ ان کی تمام چیزیں لوٹا دی۔ اس میں میرے اندر کوئی فطور نہیں تھا، میری نیت پوری صاف تھی، یہ عمل آپ کے لیے میں نے کیا تھا، کوئی دنیا والا مجھے ملامت نہیں کرتا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے یہاں قابل قبول ہے تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، صحیح ستہ کی تمام احادیث کی روایت، کہ وہ جو پتھر ایک حصہ غار کے منہ پر رہ گیا تھا وہ پتھر بھی ہٹ گیا۔ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو فرض ہے، یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ تو فرض پر عمل کرتا ہے، اپنے فرض پر وہ عمل کر رہا ہے، یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی اور آپ اس امانت کو لوٹا رہے ہیں تو یہ تو فرض ہے آپ کو امانت کا لوٹا دینا، یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زنا سے رک جاتا ہے تو زنا سے رکنا اور زنا سے بچنا تو اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی زنا سے بچ گیا تو یہ کون سا بڑا عمل کر دیا؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل تھے، لیکن اس چھوٹے عمل میں چونکہ اخلاص تھا، اس کی نیت صاف تھی، تو اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے بتلایا، علم کی اشاعت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور صدقہ نافلہ کرنا، ظاہر ہے یہ فرض تو نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ جا کر کے جہاد کریں گے۔ اسی طریقے سے علم کی اشاعت یہ بھی فرض کفایہ ہے، زکوٰۃ بھی انہی لوگوں پر ہے جن پر مال ہے، اگر فرض ادا کر دیے تو صدقہ نافلہ کوئی ضروری نہیں ہے، دینا بہتر ہے۔ تو یہ سب تو بڑا، پھر بھی اگر کوئی دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، حالانکہ اس پر فرض نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا عمل ہوا کہ جو چیز اس کے لیے ضروری نہیں تھی اس چیز کو کیا۔ تو ایک بڑا عمل اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، نیت صاف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اور چھوٹا عمل اخلاص ہونے کی وجہ سے اور نیت صاف ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہی کہا کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ علم اتنی بڑی دولت، علم اتنی بڑی چیز، لیکن آتا ہے روایت میں، احادیث میں، کہ اگر کوئی بغیر نیت کے علم حاصل کرتا ہے کہ میں اس علم کے ذریعے پیسہ کماؤں گا، اس علم کے ذریعے دولت خریدوں گا، اور اس علم کے ذریعے ہمارا رتبہ بڑھے گا، اور اس علم کے ذریعے ہماری عزت بڑھے گی، اگر اس نیت سے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل نہیں کرتا، نیت اس کی صاف نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت بڑھانا مقصود ہے، اپنا رتبہ بڑھانا مقصود ہے، اپنا مال بڑھانا مقصود ہے، اپنی دولت میں اضافہ کرنا مقصود ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو 3 عذاب میں سے کسی ایک عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، 3 عذاب میں سے کسی ایک عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یا تو اس شخص کو دور دراز دیہات میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے علم سے فائدہ ہی نہ پہنچے، کیونکہ فائدہ تو شہر میں ہوتا ہے، دیہات کے لوگ بھی شہری کی طرف بھاگتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا علم دھیرے دھیرے ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، دور دراز دیہات میں ڈالتے ہیں۔ یا پھر اس کو کسی بڑے آدمی کا چمچہ بنا دیتے ہیں کہ اس کے خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو پھر اس کی جوانی میں موت آ جاتی ہے تاکہ اس کے علم ہی سے فائدہ نہ ہو۔ تو علم حاصل کرنے والا اگر اپنی نیت کو صاف نہ رکھے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا نہ کرے اور اپنی نیت کو اللہ کے رضا کے لیے خاص نہ کرے، تو اللہ کے رسول کی حدیث کے 3 عذاب میں سے کسی ایک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کے اس تقریر کا خلاصہ جو آپ آج یہاں سے لے کر کے جائیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر وہ عمل